السلام علیکم. پروگرام آغاز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طاہرہ منور. آج ہم بات کرتے ہیں پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء اور ان کے نقصانات جو کہ ہماری ہوا، پانی اور ہماری زندگیوں کو آلودہ کر رہی ہے. ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ اس کے جو نقصانات ہیں اس کا خمیازہ بھگتے گی. نہ صرف پلاسٹک اشیاء ہماری غذائی ضروریات کو بھی جو ہے غذائی اشیاء کو آلودہ کر رہی ہیں. ان سے ہمارے صرف پاکستان میں نہیں یہ مسائل ہیں، پوری دنیا ان مسائل کا شکار ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں موجود وہ ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہیں. انوائرمنٹ کے محکمے کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انہیں 30 سال اب خدمت کی ہے. ماحولیاتی ماہر ہیں وہ، اور اس کے ساتھ بہت بڑے پروجیکٹس پہ انہوں نے کام کیا ہے. پاکستان میں لگ بھگ تقریباً 300 سے قریب ماحولیاتی پروجیکٹس ہیں جن کے وہ ماہر ہیں اور ان پہ انہوں نے کام کیا، اور 16 سال سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں ایکو کیئر کے نام سے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام جی، بہت مہربانی آپ کی اور چینل کی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ سر. سب شاپر بیگز ہمیں پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو سب کو پتہ ہے، اویئرنیس ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ شاپر بیگز جو ہے صحت کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ان کا استعمال روز بروز بڑھ ہی رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاسٹک نے ہماری زندگی میں کو بڑا آسان کیا ہے. پہلے تو اس کی تعریف کروں کہ 1920 کے لگ بھگ سے 100 سال پہلے پلاسٹک کو جب کمرشل یوز میں لایا گیا اور اس نے ایسی ایسی چیزیں بنائیں کہ جو ہماری جس نے زندگی آسان کر دی. بالکل صحیح کہا. اب انسان تو آسانی کی طرف بھاگتا ہے. بالکل. تو جب ہمیں آسانی ملنی شروع ہوئی تو ایک دم جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پبلک کا ٹرینڈ کی طرح. جب انہوں نے دیکھا نہیں کہ شاپر بیگ پر تو پبلک مرتی ہے تو انہوں نے شاپر بیگ بنانے شروع کر دیے. اور اس وقت 8000 فیکٹریاں ایسی ہیں پاکستان میں جو پلاسٹک بیگ بنا رہی ہیں، صرف شاپر. میں باقی پلاسٹک کی بات نہیں کر رہا. تو یہ صنعت نے اتنی ترقی کی کیوں؟ اس کو ترقی کہیں جو وہ ترقی ہے اب وہ میرا خیال ہے مشکل کا باعث بن گئی ہے، کیونکہ وہ جو 8000 کارخانے ہیں وہ ایک سال میں 55 ارب شاپر بیگ بناتے ہیں. یہ جاتا کہاں ہے پھر؟ جاتا آپ کو نظر نہیں آ رہا. کراچی ابھی بارش ہوئی ہے تو ڈوب گیا سارا. کیوں؟ کیونکہ ندی نالے بند ہو گئے. یہی شاپر بیگ نے ان کے آگے سارے ڈسپوزل کے رستے بند کر دیے. وہ سارا جو بارش کا پانی تو وہیں کھڑا رہا. تو 55 ارب جو ہم اس انڈسٹری پہ انویسٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں الٹا نقصان ہو رہا، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو کیوں ان کو روکا نہیں جا رہا یا حکومتی سطح پہ ان کو بند کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں میڈم، بات آج بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں اگر جاتا ہوں شاپنگ سینٹر میں یا میری وائف جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میڈم آپ اپنا نا کپڑے کا کوئی تھیلا لے آئیں اگر آپ کو پلاسٹک کا بیگ نہیں چاہیے. تو میڈم تو نہیں لے کے جاتی، عادت نہیں ہے ان کو. وہ کہیں گے اچھا جی یہ ہمارے پاس نا یہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کا بیگ بنا ہوا ہے جو کہ اس میں حل ہو جاتا ہے پانی میں، مٹی میں، تو اس کو لے لیں اور اس 20 روپے یا 40 روپے قیمت ہے. وہ ماتھے بل ڈالیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کسٹمر ہے سب سے پہلے تو وہی ریفیوز کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری سہولت کے لیے مجھے شاپر بیگ دیں آپ. اچھا اب وہ جو انڈسٹری والا ہے، وہ جو شاپنگ سینٹر والا ہے، وہ اب کسٹمر کو ناراض نہیں نہ کرنا، انہوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے. لہٰذا یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ جب تک پبلک، میں آپ اور ہمارے ویورز جو ہیں دیکھنے والے، جب تک یہ اپنے ذہن کو تبدیل نہ کریں کہ ہم نے پلاسٹک بیگ کو استعمال نہیں کرنا تب تک اس کا استعمال کم ہوگا نہیں. اچھا، اس کے لیے کمپینز پراپر چل رہی ہیں کافی لانگ ٹائم سے، عدالت سے بھی حکم آ چکا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. ان کمپینز کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ پبلک پہ ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ چیزیں ہمیں ختم کر دینی چاہیے، شاپر کی جگہ ہمیں کپڑے کے تھیلے، بیگ استعمال کرنا چاہیے؟ یا جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، دیکھیں دودھ بھی جو ہے اگر شاپ پہ جاتے ہیں لینے کے لیے تو ہمارے ناظرین یا اکثر میں خود بھی، تو ہم دودھ جو ہے یا دہی ہے وہ پلاسٹک کی اس میں تھیلی میں لے آتے ہیں. لوگوں کا اکثر ایسے مخصوص طبقے کو میں نے دیکھا ہے جو گرم سالن اس پلاسٹک کے شاپر میں لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اتنا سا وہ جو اس کا آپ بہتر بتائیں گے کہ اس کے اندر جاتا ہے تو کینسر کا سبب بن جاتا ہے. میڈم آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ کر دی ہے. تو میں بجائے کہ جنرل باتیں پبلک سے کروں، میں ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ سندھ میں دادو ضلع ہے، وہاں پر دریائے نئے گاج اس پر میں نے کام کیا ہوا ہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے. تو میں ہوٹل جس میں ٹھہرا تو ادھر نہ ہوٹل میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، وہ باہر سے منگوا کے دیتے تھے. اچھا کھانا تو ہم نے کھا لیا تو مجھے نا 4-5 بجے قریب چائے کی طلب ہوئی. تو میں نے کہا یار آپ چائے تو منگوا دیں.
آپ یقین کریں گے پلاسٹک کی تھیلی میں چائے ڈال کے لایا وہ, اور اس کو میں نے کھڑکی سے دیکھا, میرے پاس تو کپ میں ڈال کے لایا, لیکن میں نے دیکھ لیا کہ میں نے کہا یار یہ کیا, کہتا ہے جی یہاں پر تو یہی رواج ہے, اب چائے تو میں سڑک کے پار سے لے کر آیا ہوں تو میرے پاس برتن تو لے کے جا نہیں سکتا. میں چونکہ ماحولیات سے میرا تعلق ہے اور پچھلے 30 سال سے بھی زیادہ سے ہے, اور اس میں نے کو 12 سال یورپ کے اندر, پولینڈ میں, ہنگری میں, آپ نے پھر وہ چائے پی یا نہیں پی؟ میں نے تو اس کو نہیں پیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جس پلاسٹک کے اندر یہ چائے اتنی گرم ڈالی گئی ہے, یہ پلاسٹک ڈی گریڈ ہو کر تو اس کے اندر سے جو گیسز ہیں وہ ساری اب اس چائے میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ کینسر پیدا کرنے والی ہے. آپ کو تو نالج تھی, جی آپ ڈاکٹر ہیں, ماحولیات سے ہیں, آپ کو تو ایک میرے جیسا عام آدمی یا وہ جو بندہ لے کے آیا چاہے اس کو نہیں پتا کہ میں زہر بنا کے دے رہا ہوں دینے والے کو. بالکل نہیں پتا, ان کو نہیں پتا. اور میں نے پھر وہاں پر میرا قیام تھا وہ 10 دن, تو ہم نے ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا رکھا میری ریکویسٹ پر کہ جس پر یہ جو وینڈرز, یہ جو کھوکھے والے, یہ ہوٹل والے, یہ بہرے, یہ ایسے پبلک جو ہے نا, ان کو ہم نے پھر اکٹھا کیا اپنے ہی ریسٹ ہاؤس میں اور ان کو بتایا کہ بھئی اس کے کیا نقصانات ہیں. اچھا اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا بولا ہوگا سارا بیکار گیا ہوگا, اس لیے کہ میں ادھر آ گیا لاہور واپس, انہوں نے کون سی اپنی عادتیں بدل لیں. اچھا اب اس سے ایک بات یہ نکلی کہ کیا پلاسٹک کینسر پیدا کرتا ہے؟ اس پر میڈم بہت ریسرچ ہوئی ہے, بڑی تحقیق یورپ میں ہوئی ہے, اور اس میں ایک چیز میں اگر بتا دوں تو شاید لوگ پریشانی ہو. سخت گرمی میں لاہور کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ہمارا 48-49 تک چلا جاتا ہے, 46-47 تو رہتا ہی ہے. ہم جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں دھوپ میں اور اس کے سارے دروازے اور شیشے بند ہوتے ہیں, تو اب گاڑی کے اندر ذرا دھیان مارے کہ اس میں بہت ساری چیزیں, بلکہ کوئی 70% چیزیں پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں, اور ہیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے گاڑی, اور وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے. اچھا اب وہ جو جس قسم کا وہ پلاسٹک اندر جیسے ڈیش بورڈ کا ہے یا جو سیٹ کورز کا ہے یہ, اچھا کچھ لوگ تو میں نے بلکہ دیکھا ہے کہ سال گاڑی کا وہ پلاسٹک وہ سیٹوں پر سے نہیں اتارتے تاکہ نہیں لگے, تو وہ سیٹیں صاف ستھری رہیں. وہ جو ہے وہ اس ہائی ٹیمپریچر میں اس کے اندر سے خطرناک گیسیں نکل کر گاڑی کے اندر جمع ہوتی ہیں. اچھا وہ جمع ہے کیونکہ ایگزاسٹ تو نہیں ہو رہا. میں آیا, میں نے جلدی سے ہمیں آپ کو پتا جلدی تو بڑی ہوتی ہے ہر کام میں, جلدی سے دروازہ کھولا, اندر گھسا, گاڑی سٹارٹ کی, اسمیل جو ہے وہ, اور وہ ساری زہریلی گیس اب میرے پھیپھڑوں میں منتقل ہو چکی ہے. ایک تو بہت کامن بات ہے جسے ہم لوگ نوٹس میں نہیں لے کے آتے, بہت کامن بات ہے جو مطلب روٹین میں ہمارا یہی گرمیوں میں تو بالکل بھی ہم نوٹس نہیں کرتے اس چیز کو. اچھا اب ایک دوسرا ظلم دیکھیں, مطلب جو کہتے ہیں نا کہ آگاہی اگر تکلیف کا باعث بنتی ہے نا تو عدم آگاہی موت کا باعث بنتی ہے. ایک میں یہ بات بتاؤں کہ ہم لوگ نا پلاسٹک کی بوتل میں پانی پی رہے ہوتے ہیں جو کہ بازار سے ملتی ہے عام, ٹھیک ہے, ہاف لیٹر بھی مل رہے ہیں, سافٹ ڈرنکس بھی مل رہی ہیں بوٹلز میں. جی اچھا یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ بہت جلدی ڈی گریڈ ہونے والا, ڈی گریڈ نہیں کہنا چاہیے, ڈی کمپوز ہونے والا, ذرا سے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر یہ گیس میں بدل جاتا ہے, میلٹ ہو جاتا ہے. میلٹ کا لفظ چلے بول لیں آپ. وہ والا جو ہے, ہم پانی کی بوتل 2-4 گھونٹ بھرے, پانی اندر رکھ دیا, اب ہم سارا دن کام کر رہے ہیں اور وہ ساری گرمی جو ہے وہ پانی کے اندر پلاسٹک کی بوتل کے اندر سے زہریلے مادے پانی میں شفٹ کر رہی ہے اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کو پی رہے ہیں. اور وہ ہمارے لیے منرل واٹر ہوتا ہے, یہ ہماری بوٹل ہے جی, ہمارا ہی پانی. جی بالکل, آپ منرل واٹر کے, میں تو اس کو کینسر واٹر کہتا ہوں بیکاز دیٹ از پروڈیوسنگ کینسر. اور ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر بریسٹ کینسر کتنا اوپر چلا گیا, ہمارے بلڈ کینسر. اچھا اس کا جو تعلق ہے کینسر کا, یہ تو لوکل پولوشن کا جو لیول ہائی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. لوکل پولوشن, گندگی, کوڑا کرکٹ اور ہماری فضا گندی ہونا اور گندے مطلب کھانے, اور ہمارے وہ جو شاپرز میں ہم بریانیاں بھی ہمیں شاپر میں مل رہی ہیں, بریڈ ہے تو رس ہیں, وہ بھی بیکریز آئٹم جتنی بھی ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرح سے مل رہی ہیں. اسی طرح مل رہی ہیں, بلکہ سب سے کامن چیز ہے بریڈ, ہر گھر میں آتی ہے. بریڈ کے اوپر جو پلاسٹک کا کور ہے وہ کتنا گھٹیا پلاسٹک ہے. اگر میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ایون روم ٹیمپریچر پہ رکھا, کچھ سیانے لوگ تو ہیں اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں, وہ پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کچن کے ٹیمپریچر میں, روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیا تو وہ جو پلاسٹک اتنا پتلا باریک سا ہے کہ وہ جلدی سے ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہی مسئلہ پیدا کرتا ہے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں, بڑی مزے کی بات, عام طور پہ ہر خاتون شاید یہ غلطی کرتی ہوگی,
ویسے میری جو بہنیں سن رہی ہیں وہ شاید نہ کرتی ہوں غلطی، تو ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے بات پھیلائیں کہ اوون آپ کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین پلاسٹک کے پلیٹ میں، پلاسٹک کے چمچ کے ساتھ یا کسی بھی پلاسٹک کی برتن میں کچھ ڈال کے نا چیزیں، سالن ڈال کے، تو اس کو گرم کرتی ہیں، اور اوپر سے وہ کورڈ بھی نہیں ہوتا۔ کورڈ مین کہ اوون کے اندر نا اوون ریزسٹنٹ ایک نا کور بھی ملتا ہے، وہ بھی پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہارڈ پلاسٹک کا ہوتا ہے جو کہ بڑی ہارڈلی ویوز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی اچھا، وہ کرتے ہیں گرم، اب کتنا پلاسٹک اس میں سے پگھل کر اس کھانے میں داخل ہوا، کم سے کم میری بہنوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ جو ہوٹلوں کے اندر کھانے گرم کیے جا رہے ہیں، بیکری میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کیک لیا، اس نے پلاسٹک شاپر سمیت کیک کو گرم کیا۔ اچھا اب یہ بتائیں، جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی مر جاتا ہے کسی بیماری سے تو ہم میں سے 99% لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بس اللہ کی مرضی تھی، وہ مرنا ہی تھا اس میں۔ مگر میں اگر یہ کہوں مرضی تو اللہ کی ہے، میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ادھر ہی یہ بجلی کا پلگ ہے اس میں انگلی بھی ڈال دوں تو یہ تو اللہ نے مجھے نہیں کہا، اب اس سے اگر میری موت واقع ہو جائے تو یہ خودکشی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمود سلطان، اور انہوں نے ہمیں انوائرمنٹ کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھیں، آنے والی جو ہماری جنریشن ہے اس کو کس طرح سے ہم سیف کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں بہت سی اچھی اور بہترین مفصل گفتگو کی، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا۔ اپنے میزبان طاہرہ منور کو اجازت دیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔